جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر لیاقت سبطین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2021 کا سال 12 برجوں والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ تمام برجوں کی کیا پوزیشن رہے گی، جس میں جیسا کہ برج حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت یعنی ایریز، ٹورس، جیمنائی، کینسر، لیو، ورگو، لبرا، اسکارپیو، سیجیٹیریس، جد یعنی کیپریکون، دلو، ایکویریس، حوت، پائسس، اور کون کون سے برجوں کو اس کران سے فائدہ ہوگا جو زحل اور مشتری کا کران بنا ہوا ہے، یعنی جو سیٹن اور جوپیٹر کا کران برج جدی میں بنا ہوا ہے، اس سے کن کن برجوں والوں کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے اور کن کن برجوں والوں کو احتیاط رکھنی چاہیے۔ یہ کران 6 اپریل 2021 تک رہے گا، یعنی یہ کران جو ہے 6 اپریل 2021 تک رہے گا۔ اور ناظرین، 2021 کا سال دنیا کے لیے بہت امن اور شانتی کا سال ہے۔ کاروباری مالی معاملات میں بہتری پیدا ہوگی۔ دنیا میں ایک نئی طاقت ابھر کے سامنے آئے گی، جس کی وجہ سے دنیا کے مالی معاملات جو کہ 2020 کے سال میں بہت خراب ہو گئے تھے، انشاءاللہ بہتر ہوں گے، اور ہمارا وطن پاکستان کی بھی مالی پوزیشن میں بہتری آئے گی۔ ناظرین، ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، ہم تو مملکت کے ساتھ ہیں، یعنی اپنے وطن کے ساتھ ہیں، اور رہنا بھی چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے وطن کا وقار دنیا میں بلند ہوگا، ہمارا وطن مضبوط ہوگا، اور ہم سب بھی مضبوط ہوں گے۔ ہم کوئی سیاسی آدمی نہیں ہیں، یعنی تمام چیزوں سے پہلے ہمیں اپنا وطن عزیز رکھنا چاہیے۔ تمام مفادات سے پہلے، جو بھی مفادات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے سب سے پہلے اپنے وطن کو سامنے رکھیں۔ جن لوگوں کا وطن نہیں ہے ان پہ ایک نظر ڈالیں تو ایسی تمام پوزیشن عیاں ہو جائے گی۔ 2021 میں 21 جون کو مشتری ریٹروگریڈ ہوگا، یعنی جوپیٹر الٹی چال میں ہوگا اور برج دلو میں ہوگا۔ 18 اکتوبر 2021 کو برج جدی میں ہوگا، ڈائریکٹ ہوگا۔ چونکہ ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے دوبارہ برج جدی میں آ جائے گا۔ 21 نومبر کو دوبارہ برج دلو میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ستارہ زحل یعنی سیٹن 24 مئی کو ریٹروگریڈ ہوگا، الٹی چال میں ہوگا، اور 31 اکتوبر کو ڈائریکٹ ہوگا۔ راہو کیتو اپنی پوزیشن برقرار رہیں گے، یعنی راہو برج ثور میں اور کیتو برج عقرب میں رہے۔ ایریز یعنی برج حمل 2021 میں کیسا رہے گا، یعنی ایریز والوں کی پوزیشن 2021 میں مجھے کافی اچھی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے اچھی نظر آ رہی کہ ان کا ایک راج یوگ بنا ہوا ہے، یعنی ڈبل راج یوگ بنا ہوا ہے۔ 10ویں کا مالک 10ویں اور 9ویں کا مالک 10ویں، یہ ایک ڈبل راج یوگ ہے، اور 11ویں کا مالک بھی 10ویں، یعنی بہت اچھی برج حمل والوں کی پوزیشن جو ہے 2021 میں مجھے بہت مضبوط لگ رہی ہے، بہت طاقتور لگ رہی ہے۔ ان کی پرموشن بھی ہوگی، ترقی بھی ہوگی، بیرون ملک جا کر کوئی روزگار جو لوگ نے اپلائی کیا ہوا ہے، کوشش کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی کامیابی ہوگی۔ تو اوورآل برج، اور ان کا اسینڈنٹ بھی مضبوط رہے گا، چونکہ مارس ان کا اسینڈنٹ برج حمل کا ہو کے لگن میں پڑا ہوا ہے، تو بہت اچھا رہے گا اسینڈنٹ بھی ان کا۔ تو اوورآل صحت کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایریز والوں کی پوزیشن کافی اچھی ہے، اور ان کا دوسرا بھی بہتر ہے۔ اسی طرح ان کا جو چوتھا گھر ہے وہ بھی کافی بہتر رہے گا، چونکہ چوتھے کے سامنے 2 ستارے زحل اور مشتری وہ چوتھے گھر کے سامنے ہیں، تو وہ ایک نظر، بہت اچھی ایک نظر ہے، یعنی کوئی نئی جائیداد، کوئی نیا گھر، یعنی برج حمل والے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2021 کے سال میں بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کوئی نیا کاروبار شروع کریں گے، کوئی نئی صورتحال بنائیں گے، کوئی نئی سواری کا سکھ ملے گا ان کو، تو کافی بہتر ہے۔ اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر، 5واں گھر ہے، وہ بھی بہتر ہے، 7واں بھی بہتر ہے۔ میرج کے حوالے سے بھی ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ کافی بہتر ہے۔ سب سے اچھا جو ان کا جو ان کو فائدہ حاصل ہوگا وہ ہوگا 9واں
جو نصیب کا گھر ہے اس کا لارڈ 10ویں، اور 10ویں کا مالک 10ویں، اور 11ویں کا مالک 10ویں، یعنی اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ برج حمل والوں کی پوزیشن 2021 میں بہت مضبوط رہے گی، بہت طاقتور ہوگی، تو انشاءاللہ بڑے مالی فائدے بھی اور دیگر معاملات صحت کے اعتبار سے بھی پوزیشن ان کی کافی بہتر رہے گی۔ تو برج حمل والوں کی پوزیشن تو میں نے بتا دی، اب آپ کو میں بتاتا ہوں برج ثور والوں کی پوزیشن۔ تو ثور والوں کی پوزیشن بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے، چونکہ ان کا اصل میں ان کا جو 10ویں کا اصل تو ہم نے دیکھنا ہے نا 10واں گھر کیا ہے، یعنی جو سب سے مضبوط گھر ہوتا ہے زائچے کے وہ 10th ہاؤس ہوتا ہے، اس سے سب چونکہ 10ویں گھر میں عزت، مرتبہ، کاروبار، روزگار، حکومت کی طرف سے اعزاز، اعلیٰ عہدہ، تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ 10ویں گھر سے دیکھی جاتی ہیں۔ وہ ڈگری کا بھی ہوتا ہے، اگر کسی کا 10واں گھر طاقتور نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے، مطلب ہے کہ بس نصیب سے چل رہا ہے لیکن کو اس کی ڈگری اتنی اچھی نہیں۔ تو 10واں گھر ان کا ثور والوں کا بھی 10واں گھر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، یعنی 10ویں کا مالک 9ویں اور 9ویں کا مالک 9ویں، تو یہ بہت اچھی پوزیشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل برج ثور والوں کا جو پوزیشن ہے وہ بھی کافی اچھی لگ رہی ہے، ان کے معاملات کافی مجھے بہتر نظر آ رہے ہیں۔ خانہ مال ان کا وہ بھی بہتر ہے، وہ بھی اچھی پوزیشن میں رہے گا خانہ مال۔ تو ہم نے اس کران کو دیکھنا ہے جو کہ کافی عرصہ رہے گا، تو ہم نے کران کو دیکھنا ہے جو اس کا ذہل اور مشتری کا کران ہے، تو اور یہ تھوڑے دن کے لیے کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگا جو میں نے بتایا آپ کو، لیکن پھر یہ جو ہے نا دوبارہ یہ کران بن جائے گا اس میں۔ تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ ثور والوں کی بھی پوزیشن بہت اچھی ہے، میرج کے حوالے سے بھی ان کی صورتحال مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو معاملات ان کے کافی اچھے ہیں، اور اولاد کی پوزیشن بھی ان کی مجھے کافی اچھی لگ رہی۔ تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ 2021 کا سال برج ثور والوں کے لیے بھی مجھے کافی اچھا نظر آ رہا ہے، چونکہ ان کا جو کران ہے وہ بہت مضبوط بنا ہوا ہے، اور وہ 9ویں اور 10واں، یعنی یہ 2 گھر زائچے کے اسینڈنٹ 9واں 10واں اور چوتھا، یہ 3-4 گھر جو ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں، یہی آپ کو طاقت دیتے ہیں، یہی آپ کو انرجی دیتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے زائچے میں یہ گھر طاقتور نہیں ہے تب وہ مشکلات کا سامنا اس کو رہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پوزیشن میں اس کو اسٹرالوجی سے مدد لینی چاہیے تاکہ وہ ان گھروں کی ریمیڈی کر سکے۔ ریمیڈی علاج، یعنی اگر آپ علاج کریں گے اس کے مطابق، تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک سسٹم ہے نظام شمسی جس میں 9 سیارے اور 12 برج ہیں، سیارے بائیں سے دائیں، برج بائیں، اسی طرح مومنٹ ہے ایک جو حرکت ہے ان کی، جس سے شعاعیں آ رہی ہیں زمین پہ، نیگیٹو بھی آ رہی ہیں پوزیٹیو بھی آ رہی ہیں، ان شعاعوں کے حوالے سے مطلب ہے کہ ہم اس کی ریمیڈی کرتے ہیں، کہ کوئی مثال کوئی زحل کی بری نظر ہے تو اس کے لیے نیلم پہن لیا۔ اگر کسی آدمی کے زائچے میں سیٹن کمزور ہے تو وہ جب تک وہ اس کی ریمیڈی نہیں کرے گا وہ اس کو کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ زحل چونکہ نحس اکبر ستارہ ہے تو یہ اس کی نحوست جو ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ میں نے بہت سارے زائچے دیکھے جن لوگوں کے زائچوں میں سیٹن یعنی ستارہ زحل کمزور ہے، وہ ان کو اٹھنے نہیں دیتا زحل ان کو، تو اس کے لیے اس کی ریمیڈی، اس کے لیے نیلم پہنے۔ اب یہ سیٹن کمزور ہے، طاقتور ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جرنلی تو نہیں پتہ چلتا، تو اس کے لیے آپ کو ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ سے ایک چارٹ بنانا پڑے گا، ایک زائچہ بنانا پڑے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ سیٹن کتنا کمزور ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے، کئی لوگوں کے زائچوں میں دیکھا ہے کہ سیٹن مثال برج سرطان کا ہو کے 7ویں گھر میں، تو ان کی شادی نہیں ہوئی اور وہ کھڑے نہیں ہو سکے، جبکہ انہوں نے بڑی اچھی تعلیم حاصل کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن وہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ تو اس لیے ریمیڈی جو ہے نا، یہ ضرور ہر آدمی کو اپنا ایک چارٹ بنا کے، زائچہ بنا کے چیک کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں، گائیڈنس ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی تقدیر کوئی چینج نہیں ہو رہی، یہ گائیڈنس ہے۔ تو گائیڈنس پہ جو ہے وہ آپ کو اس میں معلومات لینی چاہیے۔ تو اسی طرح ان کی پوزیشن جو ہے وہ ثور والوں کی مجھے اچھی لگ رہی ہے، تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ ثور بھی 2021 میں اچھا رہے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اچھا جوزہ والوں کی، اب ہم آ جاتے ہیں جوزہ یعنی جیمنائی والوں کے لیے۔ تو جیمنائی کی پوزیشن تھوڑی سی جو ہے نا مجھے ویک لگ رہی ہے اس 2021 کے سال میں، اس لیے کہ ان کا 9ویں کا مالک اور 10ویں کا مالک دونوں ستارے جو ہیں لگن سے 8ویں پڑ گئے،
یعنی یہ 10واں گھر بھی کمزور ہو گیا، 9واں گھر بھی کمزور ہو گیا. تو لہٰذا جو یہ جیمنائی والے ہیں ان کو ایک صدقہ پراپر کرنا چاہیے. یعنی ایک تو ہر جمعرات کو پیلی چیز کا صدقہ کریں اور ہر ہفتے کے دن کالی چیز کا صدقہ کریں. یہ صدقے یہ باقاعدہ جیمنائی والے کرتے رہیں، چونکہ ان کے جو مین اسٹار ہیں جیسے سیٹن اور جوپیٹر ہے یہ کمزور ہو کر آ گئے ہیں، برج جدی میں آ گئے ہیں اور کافی مجھے ویک لگ رہے ہیں ان کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بڑھیں گے، اوپر آئیں گے، تو تب ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ کافی بہتر ہو جائے گی. اور مئی جون سے یہ برج دلو میں آ جائیں گے، اکرم یعنی برج دلو ایکویریس میں آ جائیں گے، تو تب ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے گی. یعنی پورا سال ان کا خراب نہیں ہے، مئی جون تک تھوڑی ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی صورتحال کمزور ہے، لیکن ان بٹوین آپ صدقہ کرتے رہیں، کالی چیز کا صدقہ ہفتے کے دن، پیلی چیز کا صدقہ جمعرات کے دن. تو جیمنائی والوں کو جو ہے تھوڑی سی تشویش ہے اور وہ دیکھ بھال کے اپنا کام کریں. اسی طرح ان کا خانہ مال جو ہے، جو دولت کا گھر ہے، وہ بھی تھوڑا سا ویک ہے. جو لوگ کرنسی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی صورتحال بناتے ہیں، ان کو بھی بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اتنی پاور نہیں ہے. چونکہ سیٹن کی نحس نظر ہے اور وہ منگل چوتھی نظر ہے، مریخ کی چوتھی نظر ہوگی اور سیٹن کی 7ویں 120 ڈگری سے خانہ مال پہ ہوگی. تو دولت کا گھر بھی تھوڑا سا ویک ہے، تو خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح میرج کے حوالے سے بھی مئی جون تک بہت محتاط ہو کر چلیں، چونکہ 7ویں کا لارڈ جو ہے وہ بھی 8ویں ہے. تو میرج کرنا اس وقت میں جیمنائی والوں کے لیے بہتر نہیں ہے. اور جو بیرون ملک جو لوگ جانا چاہتے ہیں یا سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ابھی ویٹ کرنا چاہیے. 2021 کے مئی جون تک ویٹ کرنا چاہیے. مئی جون کے بعد جو بھی سسٹم ان کا بن رہا ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کے معاملات مجھے بہتر ہوتے ہوئے رکھ رہے ہیں. اسی طرح 12واں گھر بھی ہے، وہ بھی تھوڑا سا ویک رہے گا. تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ جیمنائی والوں کو بہت محتاط انداز میں چلنا چاہیے اور اپنے صدقے وغیرہ جو میں نے بتا دیے ہیں یہ کرتے رہیں. اچھا، برج سرطان کینسر، تو کینسر والوں کے لیے یہ سال 2021 کا سال مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے، چونکہ سیٹن اور جوپیٹر ان کے لگن سے 7ویں آ گئے ہیں. جب 7 اور منگل جو ہے وہ 2-3 مہینے تو 10ویں کا مالک ہو کر 10ویں پڑا رہے گا، تو یہ بہت اچھا معاملہ بنا رہا ہے، بہت اچھی صورتحال بنا رہا ہے. جاب کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے. تو کینسر والے جو لوگ ہیں ان کو اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ بزنس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سال جو ہے وہ بہت اچھا سال ہے 2021 کا، کیونکہ مئی جون تک ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے ان کی. اس کے بعد جب یہ چینج ہوگا، دلو میں آئے گا، تب تھوڑا سا ان کو جو ہے نا تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنا ہوگا. لیکن جو اوورآل ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن کینسر والوں کی کافی اچھی ہے. اولاد کے حوالے سے بھی پوزیشن اچھی ہے ان کی. معاف کیجیے، اولاد کے حوالے سے بھی پوزیشن اچھی ہے. 9واں گھر بھی طاقتور ہے اور 10واں گھر بھی طاقتور ہے. تو معاملہ انشاءاللہ ان کا کافی بہتر رہے گا. پوزیشن ان کی مجھے اچھی لگ رہی ہے. اور یہ اگر چاہیں تو یہ صدقہ جو ہے وہ کرتے رہیں، یعنی وائٹ چیز کا صدقہ کرتے رہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. سفید چیز کا صدقہ جیسے انڈا، چاول، چینی، دودھ، دہی وغیرہ یہ کریں تو ان کے لیے کافی بہتر ہے. برج اسد یعنی لیو، تو لیو والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ کافی کمزور چل رہی ہے، کیونکہ ان کا جو کران ہے، زحل اور مشتری کا کران ان کا لگن سے 6ٹھے گھر میں آیا ہوا ہے. تو ان کے معاملات مجھے کافی کمزور لگ رہے ہیں ان کے، کیونکہ ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بھی ویک ہے اور جو 10واں گھر ہے وہ بھی ان کا کمزور ہے، 9واں گھر ہے وہ بھی ان کا ویک ہے. تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ جو برج اسد والے ہیں ان کو 6 اپریل 2021 تک بہت محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جیسے ہی زحل اور مشتری برج دلو میں آئیں گے، ایکویریس میں آئیں گے، تو ان کی پوزیشن بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، صحت کے حوالے سے بھی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، خانہ مال بھی بہتر ہو جائے گا، دولت کا گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا. اسی طرح ان کا جو 5واں گھر ہے جو اولاد کے حوالے سے ہے وہ بھی کافی اچھا ہو جائے گا، چونکہ اس کا جو ایکویریس بنتا ہے نا، تو سیجیٹیریس بنتا ہے، قوس بنتا ہے، تو وہ بھی آپ کے اٹھ کے جو ہے وہ برج دلو میں ان کے 7ویں گھر میں آ جائے گا. تو پوزیشن ان کی کافی اچھی ہو جائے گی.
نواں گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا، چونکہ مشتری کی سعد نظر نویں گھر پہ پڑے گی تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ تو ان کی جو برج جو لیو والے ہیں ان کی پوزیشن جو ہے 6 اپریل 2021 کے بعد یہ ایک دم ابھرنا شروع ہو جائیں گے اور ان کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سنبلہ یعنی ورگو کی طرف۔ تو ورگو کے والوں کے لیے 2021 کا سال کافی بہتر رہے گا، لیکن جون تک 6 اپریل تک، 6 اپریل کے بعد جیسے ہی زحل اور مشتری جو ہے نا ان کا اٹھ کر برج دلو میں آئیں گے تب ان کی پوزیشن تھوڑی سی ویک ہو جائے گی، اس وقت ان کو محتاط ہو کر چلنا پڑے گا۔ 6 اپریل 2021 کے بعد برج سنبلہ والوں کو محتاط ہو کے چلنے کی ضرورت ہے، چونکہ ان کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں رہے گی، لیکن ان کا اسینڈنٹ بہتر رہے گا، چوتھا گھر بہتر رہے گا، یعنی اس سال اپریل 2021 کے بعد ان کی پوزیشن جب اور ستاروں کی پوزیشن چینج ہوگی اور جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہوگا، میں نے بتایا کہ کون سی تاریخ کو جوپیٹر ریٹروگریڈ ہوگا، تو اس میں بھی تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ان کا 7واں گھر ابھی تو کافی بہتر ہے، میرج کے حوالے سے چیزیں بنی ہوئی ہیں، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، کوئی نیا کاروبار کرنے چاہتے ہیں، نیا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ 6 اپریل کے بعد جیسے ہی وہ اٹھ کے ان کا کران جو ہے وہ چھٹے گھر آئے گا تب ان کے معاملات جو ہیں وہ کافی کمزور ہو جائیں گے، اور اس وقت کوئی ایسا قدم اٹھانا ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے ابھی وہ بھی بہتر ہے، 10واں بھی بہتر ہے، یعنی 6 اپریل تک جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک بڑا اہم اور اچھا وقت ہے ان کے لیے، اس وقت سے یہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ان کا لکی نمبر بھی میرا خیال ہے کہ 6 ہی رہے گا اس سال میں، 2021 کے سال میں، تو لکی نمبر سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چونکہ انعامی بانڈ وغیرہ، انعامی اسکیم وغیرہ بھی ان کے لیے کافی مجھے اچھی لگ رہی ہیں اس میں، کیونکہ بالکل 11ویں گھر کے سامنے ہے اس کا کران جو ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی بل دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے 11ویں گھر کو بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کافی بہتر ہے۔ میزان یعنی لبرا، تو لبرا والوں کی پوزیشن ماشاءاللہ 2021 اپریل تک بھی بہتر ہے اور 2021 اپریل کے بعد بھی بہتر ہے۔ تو لبرا والوں کے لیے اوورآل 2021 کا سال بڑی خوشخبریوں کا سال ہے، ایک نیا سسٹم بننے جا رہا ہے، نئے معاملات بننے جا رہے ہیں، اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، تو اور دوسرا گھر جو خانہ مال ہے وہ بھی طاقتور ہے، چوتھا گھر تو بہت طاقتور رہے گا، کیونکہ کران ان کا جو ہے وہ لگن سے چوتھے گھر میں بنا رہے گا۔ جب 6 اپریل کے بعد جب وہ کران ٹوٹے گا تو تب وہ پھر ان کے 5ویں گھر میں آ جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا انشاءاللہ 2021 کا سال لبرا والوں کے لیے بہت اچھا سال ہے۔ اسی طرح ان کا 7واں گھر بھی جو میرج کے حوالے سے ہے، اپریل کے بعد اگر یہ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا نیا کام، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے، اس میں ان کو بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، وہ کافی اچھا رہے گا، ابھی بھی بہتر ہے، لیکن 6 اپریل کے بعد جیسے ہی وہ کران اٹھ کر 5ویں گھر میں آئے گا تب وہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو اوورآل سب سے اچھی پوزیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کی لبرا والوں کی پوزیشن جو ہے نا بہت اچھی ہے۔ 10واں گھر بھی طاقتور ہے، 11واں گھر بھی طاقتور ہے، تو انشاءاللہ کافی اچھا میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اسی طرح اسکارپیو جو ہے، اسکارپین کے لیے ابھی تھوڑی سی پوزیشن جو ہے نا وہ ٹف ہے، تھوڑی سی صورتحال ان کی ٹف ہے۔ 6 اپریل کے بعد جب یہ کران ٹوٹ کر ان کے چوتھے گھر میں آ جائے گا تب اسکارپین کی پوزیشن جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہو جائے گی، ایک نیا کام شروع ہوگا، ایک نئے سلسلے شروع ہوں گے، بیرون ملک ممکن ہے، جو لوگ بیرون ملک کی وجہ سے کوئی کام کرتے ہیں اور رکے ہوئے ہیں وہ بھی پوزیشن ان کی مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اور کافی بہتر ہو جائے گی۔ تو اسکارپین والوں کے لیے 2021 کا سال اپریل تک تھوڑا ویک ہے، اپریل کے بعد وہ پوزیشن کافی بہتر ہو جائے گی۔ تو اسکارپین جو ہے ان کے لیے 6 اپریل کے بعد ان کی پوزیشن میں کافی اچھی دیکھ رہا ہوں، 6 اپریل 2021 کے بعد معاملات ان کے کافی بہتر ہوں گے۔ عقرب والوں کے لیے ان کا 5واں گھر بھی اولاد کے حوالے سے بھی بہتر ہے، اولاد کی بھی خوشیاں ملیں گی ان کو، اور 7واں بھی بہتر ہے، یعنی یہ سب پوزیشن ان کی جو بنے گی
وہ بنے گی 6 اپریل 2021 کے بعد۔ اس وقت تک ان کو محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اوورآل تھوڑی بہت چینج وغیرہ رد و بدل ہوتا رہے گا، لیکن جو اصل کہانی بنے گی، جو بڑے سٹار جب کیندر گھروں میں آتے ہیں جن بھی برجوں کے حوالے سے، تو وہ زیادہ فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ مالی فائدہ دے رہے ہوتے ہیں معاملات کو بھی، کیونکہ وہ کافی عرصہ رہتے ہیں۔ جیسے سیٹن تو 3 سال ایک برج میں رہتا ہے، اور مشتری 13 مہینے، جوپیٹر 13 مہینے ایک برج میں رہتا ہے۔ تو اسی طرح چونکہ جیسے سورج 1 مہینہ رہتا ہے، قمر 2.25 دن رہتا ہے، زہرہ 27 دن رہتا ہے، منگل 26، مطلب اس طرح یہ چھوٹے ستارے جو ہوتے ہیں نا، ان کی تو پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن جو بڑے سٹار ہوتے ہیں ان کا ذائچے میں بڑا اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ سب سے جیسے راہو 1.5 سال رہتا ہے، کیتو بھی 1.5 سال رہتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو بڑے سٹار ہیں، ان کی جو پلیسمنٹ ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے اس کی پوزیشن کے اندر۔ تو سکارپیو والوں کے لیے 2021 کا سال بہت اچھا سال ہے۔ انشاءاللہ جائیداد بھی بنے گی، پراپرٹی بھی بنے گی، نئی سواری بھی ملے گی، نیا گھر بھی ملے گا، نئے کاروبار بھی شروع ہوں گے، نئے معاملات بھی بہتر ہوں گے۔ تو اسی طرح ان کا 7واں گھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے۔ میرج کے حوالے سے بھی اگر کوئی سلسلے ایسے بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ اور 9واں گھر، 10واں گھر، یہ 2021 میں اپریل کے بعد انشاءاللہ پرموشن بھی ہوگی، ترقی بھی ہوگی، کوئی نئی چیزیں بھی بنیں گی جن کا ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وقت تبدیل ہوگا وہ نئی چیزیں کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اسی طرح ہم آ جاتے ہیں سیجیٹیریس کی طرف۔ تو سیجیٹیریس والوں کے لیے بھی تھوڑا سا 2021 کا سال جو ہے تھوڑا سا ٹف رہے گا، کیونکہ ابھی بھی ان کی پوزیشن اتنی اچھی مجھے نہیں لگ رہی۔ ایک تو 67 بھی ہے، اور بات یہ ہے کہ 67 کی جو میں اہم آج بات بتانے لگا وہ ہے کہ 67 قمری برج کو لگتی ہے، سن سائن کو 67 نہیں لگ رہی۔ عموماً لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سن سائن ہمارا یہ ہے تو ہمیں 67 لگے۔ 67 صرف قمری برج کو لگتی ہے، نہ اسینڈنٹ کو لگتی ہے، نہ سن سائن کو لگتی ہے۔ 67 صرف قمری برج کو لگتی ہے۔ تو جن لوگوں کا برج قوس قمری برج ہے ان کو 67 لگی ہوئی، اور یہ 67 کا ابھی تیسرا ڈھیا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پہلا ڈھیا تو سر پہ ہوتا ہے، دوسرا پیٹ پہ ہوتا ہے، تیسرا پاؤں پہ ہوتا ہے، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو قوس والے جن کا مون سائن قمری برج قوس ہے، ان کو پاؤں پہ 67 لگی ہوئی ہے، جو کہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو قوس والوں کی پوزیشن زیادہ اچھی نہیں ہے۔ قوس والوں کو چاہیے کہ ایک تو پیلی چیز کا صدقہ کرتے رہیں، اور دوسرا یلو سفائر، پیلا پخراج جو ہے وہ اپنی اس میں جو ہے فرسٹ فنگر میں پہن کے رکھیں، اور ہفتے کے دن کالی چیز کا بھی صدقہ کرتے رہیں، چونکہ ان کا جب 6 اپریل کو جیسے ہی وہ گران ٹرن ہوگا تو تب بھی ان کا کران تیسرے گھر میں پڑ جائے گا، جو کہ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت محتاط ہو کر چلنا چاہیے۔ ان کا 10واں گھر بھی، 9واں گھر بھی یہ تھوڑے سے ویک ہیں، تو محتاط ہو کر چلیں گے، معاملات کو دیکھ بھال کر چلیں گے، صدقہ خیرات کرتے۔ سیجیٹیرین تو ویسے بھی بڑے ایک روحانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ان چیزوں پہ بڑا بلیو کرتے ہیں، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، چونکہ جوپیٹر مشتری کی راشی ہے۔ تو مشتری والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کی مدد کے لیے دنیا میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو صدقہ خیرات کرتے رہیں، انشاءاللہ دعائیں لیتے رہیں والدین کی، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ نارمل گزر جائے گا۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں جدی یعنی کیپریکون کی طرف۔ تو کیپریکون کے لیے 2021 کا سال بہت اچھا سال ہے، بہت اچھا سال ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ زحل، مشتری اور مرکری، سن، وینس، یہ سب ان کے اسینڈنٹ میں آ جائیں گے، اور منگل ان کے لگن سے 4تھے گھر اپنی راشی کا ہو کر پڑے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے ایک تو ان کی عزت میں، وقار میں اور دیگر معاملات میں بہت اضافہ ہوگا۔ تیسرا ان کی جائیداد بنے گی، پراپرٹی بنے گی، نئے گھر بنیں گے، نئے کاروبار شروع ہوں گے، نیا ایک سسٹم جو ہے نا وہ ان کا کیپریکون والوں کا بننے جا رہا ہے۔ تو 2021 کا سال کیپریکون والوں کے لیے بہت اچھا۔ جون کے بعد بھی، اپریل کے بعد بھی جیسے ہی یہ جوپیٹر چینج ہوگا تو سیٹن تو ابھی رہے گا،
سیٹرن تو 3 سال کے لیے آتا ہے نا، تو چونکہ ریٹروگریڈ ہوگا، الٹی چال میں ہوگا، تو لیکن الٹی چال میں بھی یہ برج جدی میں ہی رہے گا، یعنی یہ برج تبدیل نہیں کرے گا، جیسے جوپیٹر برج تبدیل کر لے گا 1 مہینے کے لیے، لیکن یہ برج تبدیل نہیں کرے گا، یہ اسی میں ہی رہے گا، کیونکہ اس کی سپیڈ بھی کم ہوتی ہے، تو اس لیے یہ اسی میں ہی رہے گا۔ تو انشاءاللہ جدی والوں کے لیے بہت اچھا ہے، بڑی خوشخبریاں ہیں، اولاد کی خوشخبری ہیں، میرج کی خوشخبری ہے، 9واں گھر بڑا طاقتور ہے، 10واں گھر بڑا طاقتور ہے، تو مین اسینڈنٹ ہے، جو اسینڈنٹ بڑا طاقتور ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو ہے ان کا جدی والوں کے لیے 2021 کا سال بہت اچھا سال ہے، بڑی خوشخبریوں کا سال ہے۔ انشاءاللہ لنگر شنگر کرتے رہیں، لوگوں کی سیوا کرتے رہیں، خدمت کرتے رہیں، اور جدی تو ویسے ہی خدمت قربانی کا بکرا ہوتا ہے، یہ تو دنیا میں پیدا ہی قربانی کے لیے ہوتا ہے، اور یہ جتنی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عروج دیتا ہے، چونکہ نیچر کے مطابق ہی آپ نے کام کرنا ہے، اگر آپ نیچر کے اگینسٹ چلیں گے تو تب تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ تو جدی کی فطرت ہے، نیچر ہے کہ قربانی دینا، تو وہ جب قربانی دے گا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہوگا۔ اسی طرح ایکویریس دلو، اس کی پوزیشن اپریل سے 6 اپریل سے جب اس کے وہ جوپیٹر جو ہے وہ چینج ہو کر اس میں آ جائے گا، اسینڈنٹ میں آ جائے گا، تب اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو دلو والوں کے لیے اپریل 2021 سے ان کے معاملات مجھے بہت اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو میرج کے حوالے سے، جو دیگر معاملات، صحت کے حوالے سے پوزیشن، خانہ مال کے حوالے سے، جو دولت کا جو گھر ہے وہ بھی لگن میں آ جائے گا۔ تو اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ دلو والوں کی پوزیشن جو ہے وہ بہت اچھی رہے گی، ان کا اسینڈنٹ بھی مضبوط ہو جائے گا 6 اپریل کے بعد، اور ان کا دوسرا گھر خانہ مال جو ہے وہ بھی مجھے بہت مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ان کا جو ہے وہ 7واں گھر جو ہے وہ بھی کافی اچھا ہے۔ میرج کے حوالے سے جیسے جوپیٹر لگن میں آتا ہے تو شادی کے حوالے سے جو سسٹم بننے جا رہا ہے انشاءاللہ وہ بڑی کامیابی ہیں، اس میں بہت اچھی میرج بھی ہوگی، اور اسی طرح ان کا 7واں گھر بھی طاقتور ہو جائے گا، اور 9واں بھی طاقتور ہو جائے گا، اور 10واں گھر بھی ان کا انشاءاللہ مجھے بہت اچھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو ہے دلو والوں کے لیے 2021 کا سال اپریل کے بعد بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پھر ان کو کھل کے کھیلنا چاہیے اور معاملات کو بہتر بنانا چاہیے۔ پائسز والوں کی پوزیشن جو ہے فی الحال اس سال تو کافی بہتر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جون جولائی کے بعد جب پائسز والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی مجھے ویک ہوتی ہوئی لگ رہی ہے، چونکہ جوپیٹر اٹھ کے ان کا ذائچے میں 12ویں گھر میں آ جائے گا، تب ان کی پوزیشن جو ہے نا، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ جوپیٹر جو ہے اگست ستمبر تک یہیں رہے گا، اس کے بعد پھر ان کے اسینڈنٹ میں آئے گا، تب ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی تھوڑی سی مشکلات ہیں پائسز والوں کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے صحت کا خیال رکھیں، لین دین کا خیال رکھیں، پیسے کا لین، کاروبار کا، ان تمام چیزوں کو بہت انہوں نے محتاط انداز میں دیکھنا ہے۔ اسی طرح ان کا 5واں گھر جو ہے وہ فی الحال کافی بہتر ہے، چونکہ 5ویں کا لارڈ جو ہے وہ ان کا جو ہے مون دوسرے گھر میں ہے، تو وہ کافی بہتر ہے ان کا۔ اسی طرح ان کا 7واں گھر جو ہے وہ بھی مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے، لیکن اوورآل جو ہے ان کی پوزیشن جو ہے، چونکہ جوپیٹر جیسے ہی اٹھ کے 12ویں گھر میں آئے گا تب ان کی پوزیشن تھوڑی سی ویک ہو جائے گی، اور اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بھی تھوڑا سا مجھے ویک لگ رہا ہے، یعنی اوورآل پورا سال جو کی ہم بات کر رہے ہیں، منتھلی تو وہ چینج ہوتی رہتی نا، جیسے دوسرے چھوٹے ستارے بھی ہیلپ کرتے رہتے ہیں، تو یہ اوورآل ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہم ویڈیو بنائیں گے جو چھوٹے سٹار کی ہے، لیکن اوورآل ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ پوزیشن تھوڑی سی مجھے ویک لگ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے 2021 کے سال کا پورا احاطہ کر دیا، اور میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات دوں، لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، اور اگر گائیڈنس ہی ہوتی ہے، اگر گائیڈنس سمجھداری سے، عقل مندی سے آپ چلیں گے تو نقصان کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ جیسے آدمی سمجھ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ اس کا اچھا وقت ہے، اور وہ کوئی چھکا مارنے کی کوشش کرتا ہے تو آؤٹ ہو جائے، تو اس لیے جن کے لیے ہم نے کہا ہے ان کو تھوڑا سا محتاط رہیں، چھکا مارنے کی کوشش نہ کریں، لیکن انشاءاللہ وقت چینج ہوتا رہتا ہے، چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور معاملات انشاءاللہ بہتر ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا کام جو ہے لوگوں کو بچانا ہے، ڈرانا نہیں ہے۔ اللہ نگہبان۔